بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ اسلامی کیا ہے، لیکن اس کی کوئی حکمت نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو جب ذبح کرنے کی حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ جان کے ہمارے ایمان میں اور پختگی پیدا ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے، یہ سنت ہے، لیکن اگر غیر قبلہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جاتی ہے۔ جو شخص ذبح کر رہا ہو اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا عاقل، بالغ اور مسلمان ہو۔ اچھا، ایک اور سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی دایاں پاؤں جو ہے جانور کے اوپر رکھا کرتے تھے اور پھر تیز چھری سے اس کی گردن کاٹا کرتے تھے۔ پھر چھوٹی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور بڑی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹی دعا بھی پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور جو بڑی ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اچھا، جانور کو دن کی طرح رات میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ کہ عورتیں بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہیں۔ شریعت نے جانور کو ذبح کرتے وقت کچھ اصول بتائے ہیں، وہ یہ ہیں کہ قبلہ رخ ہو، چھری تیز ہو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، ذبح کرنے سے کچھ گھنٹے پہلے خوب اچھی طریقے سے کھانا اور پانی جانور کو دیا جائے، اور اس کو جلدی ذبح کرنا سنت ہے۔ اس کو ذبح کرتے ہوئے گردن کی 4 رگوں کو کاٹا جاتا ہے، ایک کھانے کی، دوسری سانس کی، اور 2 رگیں جو دل سے دماغ تک خون لے کے جاتی ہیں، پریشر کے ساتھ بلکہ میسج لے کے جاتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ان 4 رگوں کو کاٹنے کی حکمت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جلدی گردن کاٹ دینی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، لیکن قربان جائے اپنی اللہ کی رحمت پہ کہ وہ اپنی مخلوق پر کتنا رحم کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ خون کی رگیں کٹتی ہیں جو دل سے دماغ تک خون لے کے جاتی ہیں، جب یہ کٹنا شروع ہوتی ہیں تو دماغ کو میسج پہنچتا ہی نہیں ہے کہ تکلیف کا عنصر پیدا ہو، یعنی تکلیف کا میسج بعد میں پہنچتا ہے اور گردن پہلے کٹ چکی ہوتی ہے۔ سائنس نے اس چیز پر خوب ریسرچ کی کہ کن کن طریقوں سے جانور کو تکلیف ذرا کم ہو۔ تو سب سے پہلے اس کے سر پر گولی مار کے دیکھا گیا، وہ بہت ہی خطرناک تھا اور بہت دیر تک تڑپتا رہا جانور۔ پھر بجلی کے جھٹکے دیے گئے، سب طریقے فیل ہو گئے، صرف مسلمانوں کا یہ طریقہ بیسٹ رہا کہ اس میں تکلیف 1 منٹ کی بھی نہیں ہوتی۔ کسی بھی درد کو محسوس کرنے کے لیے 3 سے 4 سیکنڈ لگتے ہیں، اور اس 3 سے 4 سیکنڈ پہلے ہی گردن کٹ چکی ہوتی ہے۔ اس طرح جانور کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور حکمت کی بات پہ توجہ دیجیے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے جانور کو تو صرف 4 رگوں کو کاٹنے کا حکم ہے۔ 4 رگوں کے بعد جو رگیں رہ جاتی ہیں ان کو کاٹنے کا حکم نہیں، یعنی پوری گردن کاٹنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد کی جو رگیں ہوتی ہیں ان کو اعصابی رگیں کہا جاتا ہے، جو لاشعوری طور پر آپ کو خطرے کا میسج دیتی ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ سو رہے ہوں اور کوئی آپ کے ہاتھ پہ سری رکھ دے، آپ جانے بغیر اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے ہٹا لیں گے۔ اگر دھماکہ ہوتا ہے تو دھماکے کا احساس تو بعد میں ہوتا ہے، لیکن انسان پہلے چونک جاتا ہے۔ یہ جو آپ کی لاشعوری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے شعور میں آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دماغ میں ایک ایسا حصہ پیدا کیا ہے جو آپ کو خطرات سے یا ایمرجنسی کا میسج دیتا ہے۔ جب جانور کی آدھی گردن کٹتی ہے اور اعصابی جو رگیں نہیں کٹتی ہیں وہ میسج دیتی ہیں کہ باڈی کے ساتھ کچھ الٹا پلٹا ہو گیا، یعنی کچھ ایمرجنسی ہو چکی ہے باڈی کے ساتھ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جانور اپنی باڈی بہت ہلاتا ہے، اپنے پاؤں بہت ہلاتا ہے۔ اس سے ایک اور حکمت نکلتی ہے، وہ یہ کہ جب جانور اپنی باڈی کو خوب حرکت دیتا ہے تو پریشر سے سارا خون نکل جاتا ہے، اور اگر گردن پوری کاٹ دی جائے تو تکلیف تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے جسم میں جتنا خون ہوگا وہ نہیں نکلے گا اور گوشت خون سے پاک نہیں ہوگا۔ شریعت نے ایسے حکم دیا ہے کہ اس کو تکلیف بھی کم ہو اور گوشت بھی پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکامات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔